بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر صدقہ کرنے کی فضیلت پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نادار کی انتہائی کوشش اور ابتدا اس سے کرو جس کی پرورش تمہارے ذمے ہے، یعنی جو شخص خود ضرورت مند ہو، فقیر ہو، نادار ہو اور اپنی کوشش سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر جو صدقہ کرے وہ افضل ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 عمل بہت سخت ہیں، یعنی ان میں ہمت کا کام ہے۔ ایک تندرستی کی حالت میں سخاوت، دوسرے تنہائی میں تقویٰ اور اللہ کا خوف، تیسرے ایسے شخص کے سامنے حق بات کا کہنا جسے خوف یا امید ہو۔ اس کا ذکر اتحاف میں ہے، یعنی اس سے اغراض وابستہ ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ وہ حق بات کہنے سے میری اغراض پوری نہ کرے گا یا کسی قسم کی مغفرت پہنچائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ کے کلام پاک میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ آیت میں بتایا جا چکا ہے کہ حضرت باوجود اپنی حاجت اور فکر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے ذیل میں اس کی بھی کچھ تفصیل ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 100 دینار اشرفیہ تھیں، میں نے ان میں سے 10 دینار اللہ کے واسطے صدقہ کر دیے۔ دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس 10 دینار تھے، میں نے 1 دینار صدقہ کیا۔ تیسرے صاحب نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 ہی دینار تھا، میں نے اس کا 10واں حصہ صدقہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تینوں کا ثواب برابر ہے، اس لیے کہ ہر شخص نے اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ ہے، اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد جواب میں ہے کہ تم سب ثواب میں برابر ہو کہ ہر شخص نے اپنے مال کا 10واں حصہ صدقہ کیا۔ اس حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کیا کہ وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق خرچ کرنا چاہیے، جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے موافق، کیونکہ خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا جتنا اس کو دیا ہے، اور غریب آدمی خرچ کرتا ہو اس سے نہ ڈرے کہ پھر بالکل ہی نہیں رہے گا، خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دے دے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منشور میں اس آیت شریفہ کی ذیل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت کی کہ صحابہ کرام سے یہ بھی روایت نقل کی ہے کہ ان سے بڑھ کر ایک صحیح حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا گیا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بھی ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کہ ایک آدمی کے پاس 2 ہی درہم فقط ہیں، اس نے ان میں سے 1 صدقہ کر دیا۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی مقدار میں مال ہے، اس نے اپنی کثیر مال میں سے 1 لاکھ درہم صدقہ کیے تو یہ 1 درہم ثواب میں بڑھ جائے گا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کو نقل کیا ہے اور صحیح کی علامت لکھی۔ یہی نادار کی کوشش ہے کہ ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم ہیں اور ان میں سے 1 صدقہ کر دے۔ ان سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کو صدقے کا حکم فرمایا کرتے تھے تو ہم میں سے بعض آدمی بازار جاتے اور اپنے اوپر بوجھ لاد کر مزدوری میں 1 مد جو حنفیہ کے نزدیک 1 سیر وزن ہے اور دوسرے حضرات کے نزدیک 3 پاؤ سے بھی کچھ کم ہے کماتے اور اس کو صدقہ کر دیتے۔ فتح میں اس کا ذکر ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ہم میں سے بعض آدمی جن کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا بازار جاتے تھے اور لوگوں سے اس کی خواہش کرتے تھے کہ کوئی مزدوری پہ کام کرا لے، اور اپنی کمر پر بوجھ لاد کر 1 مد مزدوری حاصل کرتے تھے۔
راوی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں تک خیال ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنا ہی حال بتایا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ بات ذکر کیا ہے کہ اس شخص کا جو اس لیے مزدوری کرے کہ اپنی کمر پر بوجھ لا دے اور پھر اس مزدوری کو صدقہ کر دے۔ اس کا ذکر فتح میں موجود ہے۔ آج ہم میں سے بھی کوئی اس امنگ کا آدمی ہے کہ اسٹیشن پر جا کر صرف اس لیے بوجھ اٹھائے کہ 2-4 پیسے مل جائیں گے، وہ ان کو صدقہ کر دے گا۔ ان حضرات کو آخرت کے کمانے کا ہر وقت اتنا ہی فکر رہتا تھا جتنا ہمیں دنیا کے کمانے کا ہے۔ ہم اس لیے مزدوری کرتے ہیں کہ آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے مزدوری کرتے تھے کہ آج آخرت میں جمع کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام میں بعض منافق ایسے لوگ پر تان کرتے تھے جو مشقت اٹھا کر تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان پر عطاب فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 10، یہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ نفل صدقہ کرنے والے مسلمانوں پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، اور بالخصوص ان لوگوں پر اور بھی زیادہ تان کرتے ہیں جو بجز محنت و مزدوری کے کچھ میسر نہیں ہوتا۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے مذاق اڑانے کا بدلہ اسی نوع سے دے گا کہ آخرت میں ان احمقوں کو بھی اول مذاق اڑایا جائے گا، اور دکھ دینے والے عذاب تو ان کے لیے ہیں ہی، وہ تو ٹلتا ہی نہیں ہے۔ مفسرین نے اس آیت شریفہ کے ذیل میں بہت سی روایت اس قسم کی ذکر کی ہیں کہ حضرت رات بھر حمالی کر کے مزدوری کماتے اور صدقہ کرتے، اور جو کچھ تھوڑا بہت گھر میں ہوتا تو وہ ان کی نگاہ میں صدقے ہی کے واسطے ہوتا تھا، مجبوری کے درجے میں کچھ بھی استعمال کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ میں نے جو کچھ درہم تمہارے پاس رکھی ہیں ان میں سے ایک دے دو۔ صاحبزادے گئے اور یہ جواب لائے کہ وہ آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی اپنے ایمان میں اس وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک اپنے پاس کی موجودہ چیز اس چیز پر زیادہ اعتماد نہ ہو جو اللہ جل شانہ کے پاس ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ وہ 6 درہم سب کے سب دے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یاد دہانی کے طور پر فرمایا تھا، ان کو اس میں کیا قائل ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب سائل کو دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اسی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ ایک شخص اونٹ فروخت کرتا ہوا آیا۔ آپ نے اس کی قیمت پوچھی، اس نے 140 درہم بتائے۔ آپ نے وہ قرض خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی کا بعد کا وعدہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اونٹ کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ یہ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ فروخت کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے قیمت دریافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم بتائے۔ وہ خرید کر لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 140 درہم اپنے قرض خواہ یعنی پہلے مالک کو دے کر 60 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر دے دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا بدلہ ملتا ہے۔ اس کا ذکر کنز الاعمال میں ہے۔ یہ بھی جوہد والے کی مشقت تھی کہ کل صرف 6 درہم کل موجود تھے جو آٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ جل شانہ پر کامل اعتماد کرتے ہوئے ان کو خرچ فرما دیا اور وہ دینار دنیا کا بدلہ وصول کر لیا۔ اور بھی بہت سے واقعات ان حضرات کے اللہ جل شانہ پر اعتماد کامل کر کے سب کچھ خرچ کر ڈالنے کے وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ غزوہ تبوک کا مشہور معروف ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم فرمایا تو جو کچھ بھی گھر میں تھا سب کچھ لا کر پیش کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پہ کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے، عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کی رضا کو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں۔ تاریخ الخلفاء میں اس کا ذکر ہے۔ محمد بن عباد محلبی کہتے ہیں کہ میرے والد مامون رشید بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے 1,00,000 درہم ہدیہ دیا۔ والد صاحب نے جب وہاں سے اٹھ کر آئے تو سب کے سب صدقہ کر دیے۔ مامون کو اس کی اطلاع ہوگی۔ جب دوبارہ والد صاحب کی ملاقات ہوئی تو مامون نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ والد صاحب نے کہا کہ اے امیر المومنین، موجود کا روکنا معبود کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اس کا ذکر بھی احیاء میں ہے، یعنی جو چیز موجود ہے اس کو خرچ نہ کرنا اسی خوف سے تو ہوتا ہے کہ یہ نہ رہے گی تو کہاں سے آئے گی، تو گویا جس مالک نے اس وقت دیا ہے اس کو دوبارہ دینا مشکل پڑ جائے گا کہ بہت سے واقعات اسلاف و اکابر کے ایسے ہیں کہ ناداری کی حالت میں جو کچھ بھی تھا سب دے دیا، لیکن ان سب روایات اور واقعات کے خلاف احادیث میں ایک مضمون اور بھی آیا ہے، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک اور مشہور ارشاد ہے کہ جو صدقہ بہترین صدقہ وہی ہے جو غنا سے ہو۔ یہ مضمون بھی متعدد روایت میں وارد ہوا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک قصہ وارد ہوا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوئے اور ایک بیضہ کے بقدر سونا پیش کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے ایک سادان سے مل گیا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب سے اعراض فرما لیا اور صاحب دوسری جانب سے حاضر ہوئے اور یہی درخواست مقرر پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے بھی منہ پھیر لیا۔ اس طرح متعدد بار ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈلی کو ایسے زور سے پھینکا کہ اگر وہ ان کے لگ جاتی تو زخمی کر دیتی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنا سارا مال صدقے میں پیش کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا سے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں حاضر ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بدحالی دیکھ کر لوگوں سے کپڑا صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ لوگوں نے کچھ کپڑے پیش کیے، جن میں سے 2 کپڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مرمت فرمائے جو اس وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو صدقے کی ترغیب دی تو انہوں نے بھی اپنے 2 کپڑوں میں سے 1 کپڑا صدقہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ ابو داؤد میں اس کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس قصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ یہ صاحب نہایت بری حیت سے مسجد میں آئے تھے۔ مجھے یہ امید تھی کہ تم ان کی حالت دیکھ کر خود ہی خیال کرو گے کہ مگر تم نے خیال نہ کیا کہ مجھے کہنا پڑا کہ صدقہ لاؤ۔ تم صدقہ لائے اور ان کو 2 کپڑے دے دیے۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ جب صدقے کی ترغیب دی تو یہ بھی اپنے 2 کپڑوں میں سے 1 صدقہ کرنے لگے اور اپنا کپڑا واپس لے لو۔ کنز الاعمال میں اس کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ بغیر غنا کے صدقہ ہے یا نہیں۔ یہ روایت بظاہر پہلی روایت کے خلاف ہے کہ گو حقیقت میں کچھ خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ان روایت میں ممانعت کی وجہ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اشارہ فرمایا ہے کہ سارا مال صدقہ کر کے پھر لوگوں کے ہاتھوں کو تکتے ہیں۔ ایسے آدمیوں کے لیے یقیناً تمام مال صدقہ کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ نہایت بے جا ہے، لیکن جو حضرات ایسے ہیں کہ ان کو اپنے پاس جو مال موجود ہے اس سے زیادہ اعتماد اس مال پر ہو جو اللہ کے قبضے میں ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں بتایا گیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال تو اس سے بھی بالاتر ہیں۔ ایسے حضرات کو سارا مال صدقہ کر دینے میں مذائقہ نہیں، البتہ اس کی کوشش ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ اپنا حال بھی ان حضرات جیسا بن جائے اور دنیا سے ایسے ہی بے رغبتی اور حق تعالیٰ شانہ پر ایسا ہی اعتماد پیدا ہو جائے جیسا کہ ان حضرات کو تھا۔ اور جب آدمی کسی کام کی کوشش کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ من جدہ وجدہ ضرب المثل ہے کہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔
علامہ تبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہ مذہب ہے کہ جو شخص اپنا سارا مال صدقہ کر دے بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو اور تنگی کی اس میں برداشت ہو اور اس کے عیال نہ ہوں، یا اگر ہوں تو وہ بھی اس کی طرح سے صابر ہوں، تو سارا مال صدقہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی شرط نہ باقی رہ جائے تو سارا مال صدقہ کرنا مکروہ ہے۔ اس کا ذکر فتح میں ہے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا سے ہو۔ میں غنا سے مراد دل کا غنا ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد بھی احادیث میں آیا ہے کہ غنا مال کی کثرت سے نہیں ہوتا بلکہ اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بھی مشکوات میں ہے۔ اوپر جو قصہ آپ کو سونے کی ڈلی کا بتایا اس میں بھی اشارتاً یہ مضمون ملتا ہے کہ ان صاحب کا بار بار یہ عرض کرنا کہ سارا صدقہ ہے اور میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دل کو اس سے وابستگی ہے۔ صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ صدقہ غنا سے دیا جائے، چاہے غنا نفس ہو یا اللہ جل شانہ پر اعتماد کامل ہو، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام مال اللہ کے لیے دے دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ اپنے عیال کے لیے کیا چھوڑا، انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، اور یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر مال کا غنا باقی رہے۔ حاصل یہ ہے کہ توکل کامل ہو تو جو چاہے خرچ کر دے، اور یہ کامل نہ ہو تو اہل و عیال کی رعایت کو مقدم کریں۔ اس کا ذکر مظاہر میں مگر اپنے دل کو اپنی اس کوتاہی پر تنبیہ کرتا رہے اور غیرت دلاتا رہے کہ تجھے اس ناپاک دنیا پر جتنا اعتماد ہے اللہ جل شانہ پر اس کا آدھا تہائی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بار بار تنبیہ سے ضرور اثر ہوگا۔ سامعین کرام، آپ کو آج کا میرا یہ بیان پسند آیا ہو تو اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔